السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ویڈیو ہے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست پر اپنے بقیہ 11 بیٹوں کے ہمراہ مصر چلے آئے اور تادمی حیات وہیں رہے۔ بعد میں چل کر بنی اسرائیل پھلتی پھولتی رہی اور ان کی تعداد بڑھ گئی۔ وقت گزرتا گیا، بنی اسرائیل زمانہ نبوت سے دوری کی بنا پر اور مشرکین مصر کی صحبت میں پڑ کر بری راہوں پر لگ گئے۔ ان کے عادات بگڑ گئے اور دنیا کی عارضی مسرتوں میں ڈوب کر اپنے خالق سے کٹ کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مصر کے لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی دنیاوی گرفت۔ انہی دنوں مصر کی بادشاہت ایک نئے فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اسے اپنے متعلق یہ وہم تھا کہ وہ ایک دیوتا ہے، لہذا وہ جو چاہے گا کر سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں بنی اسرائیل غیر ملکی تھے، اس لیے اسے ان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ بنی اسرائیل کو ملک میں اقلیت کا درجہ حاصل تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ بنی اسرائیل کو اچھوت بنا دیا گیا تھا اور تمام حقوق سے یکسر محروم کر دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل سے وہ تمام کام لیے جاتے تھے جو کسی گدھے یا بوجھ اٹھانے والے جانور سے لیا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں سے چٹانیں اپنی کمر پر اٹھا کر شہر تک پہنچانا بنی اسرائیل کا کام تھا۔ اس سخت محنت کے بدلے انہیں صرف ایک وقت کا کھانا دیا جاتا۔ بنی اسرائیل سے فرعون کی نفرت یہاں تک بڑھ گئی کہ اس نے بنی اسرائیل سے اپنا سجدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ بنی اسرائیل چونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے فرعون کی اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ اس انکار پر فرعون سخت برہم ہوا اور بنی اسرائیل زیادہ مشق ستم بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ ایک دن کسی جوتشی نے فرعون سے کہا کہ بہت جلد بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کو تاج و تخت سے محروم کر دے گا۔ فرعون یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ پھر کیا تھا، روزانہ سینکڑوں بچے قتل کیے جانے لگے۔ اللہ کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے؟ عمران کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام کو خفیہ طریقے سے رکھا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر لگا کیونکہ فرعون کی پولیس کتوں کی طرح تلاش کر رہی تھی۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہنے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا فاصلے سے اس کی نگرانی کرتی رہ۔ ٹوکری بہتی ہوئی فرعون کے محل کے پاس سے گزری۔ اچانک فرعون کی بیوی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے چیخ کر کہا، ارے یہ کیا؟ فرعون کے حکم سے ٹوکری نکالی گئی۔ جب ٹوکری کا منہ کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ ممکن ہو کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہو، اس لیے اسے قتل کر دیا جائے۔ مگر فرعون کی بیوی بول پڑی، ہرگز نہیں، یہ بچہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا، مگر یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے محل میں کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ مگر دائیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی شاہی محل تک پہنچ گئی۔ اس نے پوچھا، کیا میں تمہیں کسی ایسے گھر کا پتہ نہ بتا دوں جو اس بچے کو تمہارے لیے پرورش کرے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو شاہی محل لے گئی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جوانی کے منزل پر۔ وقت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔
حسین و جمیل، تندرست و توانا، انتہائی ذہین۔ جب موسیٰ علیہ السلام میں ذہنی پختگی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا، انہیں ظالموں سے نفرت اور غریبوں سے محبت تھی۔ ان کی مدد کرنا انہیں بہت پسند تھا۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی فرعون کی قوم سے کو ایک گھوسا مارا، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس واقعہ کی خبر فرعون کو ہو چکی تھی۔ پولیس قاتل کو تلاش کر رہی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی شخص کو دوسرے قبطی سے لڑتے دیکھا۔ اس شخص نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف قدم بڑھایا، اس نے چیخ کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے اس طرح مار ڈالنا چاہتے ہو جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ اب کیا تھا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قاتل ہے۔ یہ بات شاہی محل تک پہنچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے مشورے شروع ہو گئے۔ عین اسی وقت شہر کے دوسرے حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، حاکم تمہیں قتل کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے تم اس ملک سے نکل جاؤ۔ خدا حافظ۔